आब ज़मज़म, गंगा जल, नानक जल, कलंदर जल वगैरह अपने अपने मजहबी अकीदों के मुताबिक बड़े मुक़द्दस, करिश्माती और रूहानी ख़वास व असरात के हामिल माने जाते हैं। आब हयात तो हमारी रिवायती दास्तानों का एक अहम किरदार भी है। असातीरी देवमालाई किस्से कहानियाँ, अरबों की अलिफ लैला, ईरानियों की बुलबुल हज़ार दास्तां और हिंदुस्तानियों की तिलस्म हविश रुवा, नैनवा, बसरा, बगदाद, काहिरा, मशरिक़ के बाज़ार, दमिश्क के बाज़ार, समरकंद, बुखारा की कदीम सराहें, किंधार के हुजरे, पेशावर का किस्सा ख़ानी, तराबलस की तुरबगाहें या कुर्तुबा की इबादत गाहें, आज़रबाईजान, इस्फ़हान के फंजान, अदन की मंडियाँ या जद्दा का साहिल, बनारस का घाट या गोवा के पाट, हर जगह का जल पानी, रंगत, शक्ल, तासीर सवाद, मकरू या मुक़द्दस जो भी हो, अपने अपने मकाम पर एक तारीख़ी और रिवायती हैसियत का हामिल है। इलावा अजी नील हो या नीलम, गंगा हो या ब्रह्मपुत्रा, रावी जनाब, तृप्ति कृष्णा, नर्मदा, मेहू या झील सैफुल मलूक, झील जलाल शाह, डल झील, इन नदियों, दरियाओं, आबजुओं के पानी भी किसी न किसी खसूसियत की बिना पर मशहूर हैं। कहीं का पानी निर्वाण, ज्ञान और शक्ति शांति के हसूल के लिए मददगार साबित होता है और कोई जिस्मानी जल्दी अमराज में शफा बख्श है। खफकान और दीगर अमराज में अक्सर तो कोई आखिरत और दूसरे जन्म की आसूदगी के लिए सूदमंद है। गुर्दों की सफाई, कुव्वत बा, कोड़, दाँत चुंबल, मैदा, नफक और कोलंज के लिए ऐसे दरियाक पानी मंगवाकर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कुछ लोग वहाँ चश्मों, झरनों, तालाबों और दरियाओं तक पहुँच जाते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से गुस्ल स्नान करते हैं, बोतलों और कनिस्तरों में भर भर कर साथ लाते हैं। यूँ तो दुनिया भर में बेशुमार ऐसे दरिया, सागर, झरने, तालाब और चश्मे वगैरह मौजूद हैं, मगर जो मुक़द्दर तारीख़ी पस मंज़र, तवालत, तमतराक व तनतना, सरवत, जरखेज़ी और इसरार दरियाए नील उसके आप नीलों को नसीब हुए, वो किसी और दरिया के हिस्से में ना आए और ना आएंगे। वादिये नील, तोहफ़ा रब्बुल जलील। वादिये नील मिस्र जलील कदर पैगम्बरों मुतलकुल अनान खुदाई का दावा करने वाले हुक्मरानों की आमाज का जुलान का तो रहा ही है, मगर इसकी असल वजह शोहरत इसके तनोमंद आवर कड़ियल जवानों, फाजिल कीमियागरों और जराहों, मौसीकारों, साहिरों, मुहंदिसों, हैयतदानों, माहिरीन अर्जियात व फल्कियात और फ़न तामीरात के बेमिसल माहिरीन और शाइकीन, फ़लसफ़ा तनासुख के मुअल्लिदीन और मुक़ल्लिदीन थे। इन ऐसी फ़कीदुल मिसाल शोहरत और शौकत शायद ही अक़वाम आलम में किसी और के नसीब में आई हो। इब्तिदाए आफरीनत से आज तक ज़माने और तारीख़ पर जितनी भी बाजियाँ जमाई गई, जो भी खेल खेले गए, वो सब अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए नज़र आए, अपने सयाक़ो सबाक़ से समझ में आते गए। फिर वक्त गुजरने के साथ ये बेदम होके तारीख़ का कब्रिस्तान बन गए। इनके किस्से, फ़लसफ़े, नज़रिए, अलूम व फ़नून सब कुछ औराके पैरहन बनकर रह गए, मगर अर्ज़ मिस्र की तारीख़ कमोबेश 4000 साल से बिल्कुल किसी मिस्री केबरे रकासा की लहलोटी लेती हुई हसीन नाव की मानंद है कि सब तमाशाइयों की गर्म निगाहों का मरकज़ बनी रहती है। ये सरजमीन ज़ाहरी और बातनी हर दो तरह के ख़जानों से भरी पड़ी है। अपनों और बेगानों ने इसे खूब लूटा, अब तक लूट रहे हैं, मगर लूटने घसूटने वालों के हाथ शल और कुदालें कुंद हो गई हैं। उसके ख़ज़ाइन और दफ़ाइन में मुतलिक कोई कमी वाक़ई ना हुई। इसकी तारीख़ पर कभी कोई राय हतमी तौर पर नहीं दी जा सकी। फिल वाक़े ये अंदाज़ों, गुमानों, क़यासों, असरारों और बगुलों, सराबों, कारनामों, तस्करों और मुहय्यरुल वाक़यात पर फैला हुआ कित्ताए अर्ज़ है। इसके एक एक मंज़र और एक एक ज़र्रे में पुरस्रारियत रची बसी है, जबकि नील के एक एक कतराए आब हज़ारों मीलों पर फैले हुए साहिलों, घाटों, डेल्टाओं, कुसमसाती हुई मौजों, लहराती हुई लहरों के सीनों की धड़कनों में, सांसों की सिसकियों में माजी, हाल, मुस्तकबिल की अनगिनत
کہیں انکہیں داستانوں اور نغموں کی بازگشت گونجتی رہتی ہے۔ کوئی صاحبے نے کہا، لب نیل کھڑے ہو کر دیکھے تو جنگ و جدال کے کونچ کا مناظر، ریاست سیاست کی ستیزہ کاریوں، عشق و محبت کی شریدگیوں، حرص و ہوس کی تباہ کاریوں، جاؤ حشمت کی حشر آرائیوں، زر و جواہر کی فراوانیوں اور انسانی ہمت و کاوش کی معجزہ آفرینیوں کے پرت در پرت کھلتے دکھائی دیں گے۔ دریا کی پیٹھ کی جانب اتریں یا اس کے رخ کی طرف پہنچیں، اس کی جمالت اور جلالت آپ کو مسحور و مبرود کر دیں گے۔ چوڑے چوڑے شانوں سے نیچے ٹخنوں تک اتری ہوئی ابائیں، صحراؤں جیسے فراہ گھنے سیاہ بالوں سے اٹے ہوئے سینوں والے پسینوں سے شرابور لمبے لمبے دہکان، حد نظر تک پھیلے ہوئے فصلے بار کھلیان کھیت، ثمر باغ بار باغ باغیچے، باغ بہشت کے سارے میوے، رتیلے ڈلٹے کے خوش رنگ شیریں تربوز، میں ارغوانی سے لبالب ہمہ اقسام و رنگ انگور، سنگترے، مالٹے، شہتوت و شفتالو اور دنیا کا عمدہ ترین آلو، جو جوار، سنہری میٹھی مکئی، انجیر و زیتون، چاول، سویابین، سورج مکھی، نایاب گندم و گنا، مقدس گھاس المعروف سنہری ریشہ جس کی ایک تانت سونے میں تولنے کے قابل ہوتی ہے، نیل کے اتھلے پانیوں کی، سیاہ فاخور بڑے پانیوں کی، کامری از قسم کستورا مچھلی جس کے سر سینگ سے سنگ ماہی جیسا جواہر بھی حاصل ہوتا ہے، پختہ سنگ ماہر سینکڑوں میں سے کسی ایک سرمئی مچھلی سے حاصل ہوتا ہے، عام طور پہ دستیاب ہونے والے دانوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں جو بیکار محض ہوتے ہیں۔ دنیا کے خوفناک عظیم الجثہ مگرمچھ، ہیبت ناک گھڑیال، 2 اونس سے لے کر 2 من تک خوبصورت ترین کچھوے اور مڑتے ہوئے سینگوں والے سرخ، پیلے اور نیلے مینڈک، غذائی گونگے، سنہری سیپیاں اور قارون کے خزانے کی مانند پھیلی ہوئی کوڑیاں، مونگ مونگے، چنکے چانے، کناروں کی باڑوں سے پرے ابھرتے ڈوبتے سورج کے مناظر، دریائی پرندوں کی ڈاریں، سریلی سیٹیاں، کرلاہٹیں بڑے مسحور کن مناظر پیش کرتے ہیں۔ نیل کے بہتے پانیوں کا اپنا ایک الگ ہی طلسم ہے۔ نیلگوں آسمان پر کہیں کہیں روئی کے گالوں جیسے چھدرے چھدرے بادل، محبوب کے مکھڑے جیسا کھلا ہوا چاند، جگنوں کی مانند ٹمٹماتے ہوئے تارے، اور ایسے میں دریا کے بہاؤ پر سفر، اللہ اللہ۔ یہاں پر اگر اللہ نے بندے کو احساسات حسنہ سے نوازا ہے، زاد زندگی میں علم و عرفان اور ذوق سلیم کی ضرب ہے، وجدان وادی سینہ سی وسعت کا حامل ہے، دیدوں میں بینائی اور تاب نظارگی ہے، حد جنون، شوق آوارگی، آفاقی سی طبیعت، رفتگاں سے شناسائی، آمدگاں سے آگاہی اور قرب و دور تک رسائی ہو، آئینہ تصور بھی صاف ہو، بندہ حمیدہ اوصاف ہو، سوچ میں جولانی ہو، پرواز فکر طولانی ہو، تو پھر دیکھیے کہ بوڑھا نیل اپنے سربستہ اسراروں کے پرت پرت کیوں کر اتارتا ہے۔ آپ کو اس کے نیلگوں پانیوں میں ڈوبی ہوئی انگنت صدیوں کی گھٹی گھٹی صدائیں اور دبی دبی سرگوشیاں سنائی دیں گی۔ یوں محسوس ہوگا چم چم چمکتی چاندنی، اٹھ کھیلتی ہوئی موجیں اور لہریے لیتی لہریں اپنے بطون میں پڑی کہیں انکہیں داستانیں کہنے اجالنے پہ آمادہ خاطر ہیں۔ بس آپ نے ذرا سا دھیان دیا تو جانیے کہ آپ صاحب حال سے صاحب ماضی فی النیل ہو گئے۔ نہر نیل آپ کو نیل و نیل کرنا شروع کر دے گا۔ نیل کرائیاں نیل کا، میرا تن من نیل و نیل، اسا سودے کیتے دلاں دے، اسا رکھے نین وکیل۔ اس بے پناہ رسیلے سریلے لوک گیت میں نیل کرائیاں نیل کا اور تن من نیل و نیل کی جو دلان سی تکرار ہے، یہ خاصے کی چیز ہے۔ نیل نیل کا، نیل و نیل کیسے کومل شیتل اور سریلے اکھر پاؤں ہے۔ نیلی کہیے تو دہنے نتک میں کچی نیل گرمی کا سواد کھلنے لگتا ہے۔ تصور میں نیلوفر کے شگوفے، نیلے نیلے نازک پروں والی تتلیاں، نیلگوں والی نیلم پریاں، پھر
پھریریاں سی اڑنے لگتی ہیں۔ ایک بار بڑے جتنوں سے نیل گائے کے شکار میں شامل ہوا کہ اسے بنفس و نفیس دیکھوں، پر افسوس ہوا کہ یہ بھی نیل باقی گائے بھینسوں کی مانند ڈب کھڑبی ہی نکلی، جو نیلی ہرگز نہ تھی۔ پھر اتفاق کہیے کہ پرندوں کی دکان پر ایک نیل چکور دکھائی دیا۔ جی بڑا خوش ہوا کہ گھر میں مینا، شیما اور چکور کے ساتھ یہ خوشنما زمزے بکھریں گے۔ اس خوش فہمی و خوش ادائی میں اسے گراں قیمت پہ خرید لایا، خاص تانبے کے تاروں سے خوبصورت آرام دہ کابک بنوائی۔ مگر کیا کہیے کہ کچھ ہی دنوں بعد نیل کنٹھ مہاراج سورگھاشی ہو گئے۔ بلائے ستم یہ کہ اس واقعے کے بعد باقی پرندوں نے بھی بڑی پراسرار سے چپ سادھ لی۔ کٹکٹانا، تانے اڑانا، مرغیاں، سرکباں درکنار ہلکی سی آہو کرا بھی کسی کی چونچ سے نہ نکلی۔ چوٹ کے نیل اور نیلے تھوتے کو چھوڑ کر نیلی آنکھیں، گوری کلائی میں کانچ کی نیلی چوڑیاں، نیلوفر کے پھول شگوفے، استنبول کی نیلی مسجد، ملتانی کاشی کری کی نیلی ٹامکیں، میور پنکھ میں نیلا جوشن اور جسم کی نیلی رگیں، نیلم کی شفاف نلاہٹ، نیلا آسمان، جھیل سیف الملوک کا پانی، گلابی کرتاس پہ نیلی روشنائی سے لکھے ہوئے الفت نامے، قاہرہ دابے سے اسکندریہ تک ساحل ساحل کھسکنے والی نیوز فائر آف نیل، نیل کا نیلم، بڑا پرشکم تو پرتعش اور اچھی خاصی شہرت کا حامل بجرا تھا۔ گہرے نیلے رنگ 5 ستاروں والا یہ تیرتا ہوا ہوٹل کوئی عام تفریحی بجرا نہیں تھا کہ جو چاہے اس پہ نشست حاصل کر سکتا۔ خاص طور پہ سیر و سیاحت کے موسم میں اس کی بکنگ اشروں مہینوں پہلے ہی شروع ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ ایسے مہنگے پورا سائز شاندار دریائی ہوٹلوں میں زیادہ تر غیر ملکی سیاح وغیرہ ہی سفر کرتے تھے، اس لیے مقامی اور مجھ جیسے فقرے قسم کے ٹورسٹ محض اسے جیٹی سے کھڑے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ ویسے بھی اس کی بکنگ ڈالروں اور پونڈوں میں ہوتی تھی، جو ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کی وجہ شہرت میں ایک نمایاں حصہ اس کی منفرد ڈیزائن، اندرونی حیت، غذائی صحرائی انداز کی بدوباش، قدیم فرانہ کے طرز کا فرنیچر، لباس، قالین، کراکری اور پیشکش کا بھی تھا۔ وہی گئے وقتوں کے ساز سازینے، پراسرار مسحور کن دھنیں، ویسے ہی نیم برہنہ دہکتے سلگتے سراپوں والی زہریلی رقصائیں۔ صنوبر اٹھانے والے کڑیل حبشی غلام، ہیبت ناک شکلوں والے ساحر، شوبدہ گر جیسا ماحول، کافوری روغنیاتی لپٹیں چھوڑتی ہوئی مشعلیں، کندیلیں اور مختلف رنگی شمعیں، سو اس طلسماتی ماحول میں چند روز رہنے والا مہمان واقعی بیرونی دنیا سے کٹ کر صدیوں پہلے کے زمانے میں خود کو محسوس کرتا تھا۔ وہ ایسی سحر انگیز تفریح اور تفنن کے بہجت آفرینی کبھی فراموش نہیں کر پاتا۔ برس میں ایک آدھ بار میرا مصر پہنچنا معمول رہا ہے۔ اس کے باوجود ابھی محسوس کرتا ہوں کہ میں ابھی سیراب نہیں ہوا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ، گنجائش ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ اڑ کر وہاں پہنچوں۔ مصر کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے جہاں کسی جہاں گشت، مورخ، تاریخ دان، علم الانسان و اقوام کے طالب علم اور ماہرین تعمیرات، جغرافیہ دان، علوم خفی، علم الادیان و جراحت اور محقق کے آگے جہان حیرت کھلا ہوا ہو۔ مصر کا محکمہ سیاحت بڑا منظم اور فعال ہے، کیوں نہ ہو؟ یہ تو مصر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے تہذیب و تمدن، اپنی سرزمین اور عظیم آبرو خزائن و نوادرات اور مصنوعات و پیداوار کی پراسراریت کو نمایاں کرنے کے لیے انہوں نے بڑے جدید اصولوں طریقوں کو اختیار کر کے سیاحت کے میدان میں سنہری کامیابی حاصل کی ہے۔ قاہرہ اور سکندریہ کے عظیم الشان القصر، عجائب خانے، لائبریریاں، مسجدیں، درسگاہیں، مقابر، صحرا اور قومی ثقافتی یادگاریں ان کے لیے دن رات ڈالر چھاپتی اور سونے چاندی کے سکے ڈھالتی ہوئی نکسالیں ہیں۔ ان کی قومی ایئر لائنیں دنیا کی وسیع ترین اور بہترین منافع والی ہوائی کمپنی ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ اس ملک میں ادنا سے ادنا ٹیکسی بھی مرسیڈیز بینز سے نیچے نہیں ہوتی۔ فر انگریزی بولتے ہوئے سوٹڈ بوٹڈ ٹیکسی ڈرائیور
دنیا کا ہر قابل ذکر 5 ستاروں والے ہوٹل یہاں موجود، کلب، کیسینو، شراب خانے، عربی ولایتی رقص گاہیں، تھیٹر، سینما، کوبہ گری کے پرتعیش مراکز، غرض یہ کہ مصریوں نے گام بے گام صید پھانسنے کے پھندے گاڑے ہوئے ہیں، یہاں نہیں وہاں، اس گلی میں نہیں اگلی گلی میں، صید دام میں پھنس ہی جاتا ہے۔ سابق شاہ فاروق کی حماقتوں اور رنگینیوں بھری زندگی اور ام کلثوم کی غنائیاں زمزموں کے پس منظر میں مصر کے مزاج اور مذاق کو خوب سمجھا جا سکتا ہے۔ میں نے جانا کہ مصر کو جاننے کے لیے شاہ فاروق، ام کلثوم، غزاق کے اہرامین اور نیل کے ڈیلٹا کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دریا میں اترے بنا دریا کو اصلاً نہیں جانا جا سکتا۔ اسی اصل کو جاننے کی غرض سے میں مصر سے باہر اس مسافر کی مانند پڑا ہوا تھا جو رات فصیل شہر کا دروازہ بند ہونے پہ صبح کے انتظار میں جاگا سویا ہوتا ہے۔